آج کا ٹاپک ہے جی، میں کوشش کروں گا وہ تمام امراض جس کا تعلق آپ کے پیٹ کے ساتھ ہے۔ میرا نام ہے جی ڈاکٹر فیض الرحمان، ایسوسی ایٹ پروفیسر ہوں۔ سب سے پہلے ایک بڑا پوائنٹ سمجھ لیجیے، دنیا کی نئی ریسرچ کے مطابق یہ چھوٹا دماغ ہے، یہ بڑا دماغ ہے، یعنی آپ کا میدا اور انتریاں یہ برین کا کام کرتے ہیں۔ پرانی کہاوت ہے جی کہ خوشی اور غمی کا جو سب سے پہلا اثر ہے وہ آپ کے میدے اور انتریوں میں، جتنے اللہ تعالیٰ نے نیورونز اس کے اندر رکھے ہیں جی آئی ٹی میں، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں، اس سے کم ہے جی برین میں۔ پرانی اس کے علاوہ ایک اور کہاوت ہے کہ لڑکیوں کو کہا جاتا تھا کہ مزیدار کھانے کھلائیں تو خاوند آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے پیچھے گھومیں گے، یعنی میدے کے تھرو آپ نے لوگوں کو قابو کرنا ہے مزیدار کھانے سے۔ اب چند جو اہم مسئلے ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ گیسٹرک السر، اس کو ڈیوڈینل السر بھی کہتے ہیں، اس کو میدے کی السر بھی بولتے ہیں، جلن بھی بولتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ہڈی ہے اس کو سٹرنم بولتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ دل کا جو خانہ ہے اس کے قریب بھی آپ کو برننگ یا جلن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ دل کے ہسپتال کی طرف دوڑتے ہیں، ای سی جی کراتے ہیں۔ 100 میں سے 99 لوگوں کو دل کے ہسپتال والے کہتے ہیں کہ آپ جا کے دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اب پہلا ٹاپک ہم یہ لے لیتے ہیں کہ جو معدے کی تذابیت ہے اس کے اندر ہی ڈکار آ جاتے ہیں، اس کے اندر ہی وہ ابکائیاں لیتا ہے، یعنی ڈکار کے علاوہ ہوا، ایروفیجی، یعنی کبھی اندر ہوا لے کے جاتا ہے اور کبھی ڈکار مارتا ہے۔ پھر اسی کے تحت اور بھی مسئلے ہیں جی، جس کو تبخیر معدہ بھی بولتے ہیں، گوم گام کے اس کو معدے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگوں کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ درد اندر گھوم رہی ہے گولے کی طرح، یعنی کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی گلے میں آ جاتا ہے۔ پہلا ٹاپک آرگینک ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جی۔ پچھلے 30 سالوں میں بہت زیادہ تیزاب بناتا ہے معدہ۔ اب یہ جو تیزاب بناتا ہے، شروع میں جو 5-10 سال ہیں ہم نے وہ دوائیاں دی جو اینٹی تیزاب ہیں، اس کو اینٹیسڈ بولتے ہیں۔ مشہور ہے جی معدے کا سفید شربت، جو تیزابیت ہے اس کو نیوٹرلائز کرتی۔ لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ مریض 63% جو پیشنٹ ہے اس کے پیچھے ان کو انزائٹی ہے۔ جیسے ہی ہم انزائٹی کی دوائی دیتے ہیں ان کے اندر امپرومنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں آپ 5-10 دن معدے کا کپسول کھا لیں، لیکن اصل مسئلہ یعنی ایویلویشن، آپ بڑے ٹیسٹ کی بجائے جس کو ہم اینڈوسکوپی بولتے ہیں، اس کی بجائے کا معمولی سی اینٹی انزائٹی یا اینٹی ڈپریسنٹ دے کے دیکھیں، مریض جادو کی طرح ٹھیک ہوتا ہے جی۔ 15 سے 20 دن کے اندر اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جی۔ اگر ایک بھی علامت جو وہ بولتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے تو سمجھے کہ نشانہ لگ گیا ہے، اب وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ یا نیورو کا مسئلہ یا دماغ کا مسئلہ نہ سمجھیں، یہ پوری دنیا میں ایک نئی مصیبت ہے۔ آگے آ گیا جی آپ کے انتریاں شروع ہو گئی۔ انتریوں میں جو سب سے زیادہ بیماری انسانوں کو تنگ کرتی ہے جی وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، جس کو IBS بولتے ہیں۔ جو باقی 2 بیماریاں ہیں وہ کم تنگ کرتی ہیں جی، یا وہ کم لوگوں کو، یہ بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ ہے جی۔ ہوتا کیا ہے، کبھی پوٹیاں نہیں ٹھیک ہوتی، کبھی قبض ہو جاتی ہے، یعنی آلٹرنیٹ پوٹیاں اور قبض یہ چلتی رہتی ہیں اور یہ پوری زندگی اس طرح رہتے ہیں۔ جو بہترین چیز ہے جی اسبگول کا چھلکا ہم استعمال کرواتے ہیں تاکہ جو نیچرل ردم ہے انٹسٹائن کا وہ چلتا رہے۔ لیکن ایویڈنس بیسڈ لوگوں کے علاج سے ہمیں پتہ چلا کہ 60 یا 63% لوگوں کو
جب ہم کوئی اینٹی انزائٹی دیتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں، تو ان کی جو آئی بی ایس ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم، اریٹیبل اچوچی ہوتی ہے، کبھی درد ہے، کبھی موشن ہے، باؤل بولتے ہیں جی انتریوں کو، سنڈروم مختلف علامتیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم کوئی ایک علامت نہیں جی، مختلف لوگ مختلف علامتیں بولتے ہیں، یہ قابل علاج ہے جی۔ دونوں صورتوں میں زیادہ رول انزائٹی کا ہے جی۔ ہم یہ نہیں کہ صرف انزائٹی کی دوائی دیتے ہیں، ہم انتریوں کے ردم کو بھی بہتر کرنے کی دیتے ہیں۔ قبض کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جی تھائرائیڈ کا، جس کے پاس بالکل پیسے کم ہو، میں کہتا ہوں صرف T4 کروا لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کوئی آرگینک مسئلہ تو نہیں ہے جی۔ دنیا میں اس وقت جو مسائل بڑھ رہے ہیں ان میں ایک تھائرائیڈ بھی ہے جی۔ یہ ایک غدود ہے، اس کا گلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے فٹ یہاں کیا ہو، اس کا جو اثرات ہے ہارمون ہے سیدھا بلڈ میں جاتا ہے، اس کا گلے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب سے ہم نے آیوڈین کا نمک شروع کیا اب گلر نہیں بنتا جی، لیکن کسی کا تھائرائیڈ گلینڈ کم کام کر رہا ہے، کسی کا زیادہ کر رہا ہے۔ علامتیں بھی ایسی ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سٹرونگ ہمیں ہیلپ نہیں ملتی، اپنے تجربے کی بیس پہ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ میں پیسے بچانے کے لیے کسی کو TSH بولتا ہوں، کسی کو T4 بولتا ہوں، کسی کو دونوں بولتا ہوں، تو ہمیں ہیلپ ہو جاتی ہے کہ کوئی آرگینک مسئلہ تو نہیں ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں 50% بیماریوں کا تعلق یہاں تک ہے، گلے تک ہے، اور باقی 50% بطنیاں، اس کو بطن بولتے ہیں جی پیٹ کو، یعنی اندرونی بیماریاں، اندرونی کس کی؟ معدے کی، انتریوں کی۔ اس کے ساتھ ہی جگر ہے جی، اس کے اس طرف جگر ہے اور اس طرف تلی ہے جی، سپلین، اس کو لیور بولتے ہیں۔ اس کے بھی ہم ایک آدھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، یا لیبارٹری کا ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ، تو ہمیں کچھ ہیلپ مل جاتی ہے کہ کوئی ڈائجسٹیو انزائمز، کوئی ڈائجیشن کا مسئلہ تو نہیں۔ تو گھوم گھام کے اللہ تعالیٰ کی علم کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم مرض کو پکڑ لیتے ہیں جی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی، خدا حافظ۔